کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے کردار پہ پردہ، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ نانا، زمانہ خراب نہیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود خراب ہیں۔ اگر زمانہ خراب ہوتا تو آج اس گئے گزرے دور کے اندر آپ کو یہ چمکتے ہوئے ستارے نظر نہ آتے۔ جامعہ اشرفیہ، مظفریہ، قادریہ، رضویہ کی صورت میں عظیم و شان، خوبصورت، بے لوث دین کی خدمت کرنے والا ادارہ آپ کو نظر نہ آتا۔ الحمدللہ اس زمانے کے اندر بھی بے لوث، بے غرض جو ہے یہ ادارہ اور اس ادارے کے اساتذہ اور اس کے معاونین جو ہیں، جتنے بھی جامعہ مسجد یا رسول اللہ کے ساتھ تعاون کرنے والے اس کے اراکین ہیں، بے لوث ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ادارہ دن رات جو ہے دین کا کام کر رہا ہے۔ میں آپ کے نعروں کی گونج میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عظیم عباسی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ اللہ اللہ، محمد محمد محمد، الحیات والموت، الحیات والموت، الحیات والموت، نعرہ تکبیر! الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، کبریائیاں، بزرگیاں، شانیں، رفعتیں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے، اور رحمت کاملہ کا نزول، سلامتیاں، درود پاک، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی نظر عنایت سے اللہ رب العالمین نے آج آپ کو مجھے اس مقام پر جمع فرمایا۔ ایک انسان کی بھلا کیا اوقات ہو سکتی ہے، والدین کے مقابلے میں، اساتذہ کرام کے مقابلے میں، اپنے مرشد، اپنے شیخ کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے القابات جتنے بھی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہیں۔ میری یہ بس یہ سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس جامعہ کے اندر اپنے استاذ محترم، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد دلاور حسین صاحب زیدہ مجدہ کی صحبت میں رکھا۔ اللہ رب العالمین بس میری زندگی یہاں پوری کر دے، نام میرا کوئی بھی ہو، پہچان میری کوئی بھی ہو، نسبت بس یہ دنیا کے اندر رہے، آخرت کے اندر بھی نسبت رہے، یہی میری دنیا کے اندر بھی سعادت ہے اور یہی میری آخرت کے اندر سعادت ہے، یہی میری پہچان ہے، یہی میری نسبت ہے، یہی میرے القابات ہیں، یہی میرا نام ہے، سب کچھ یہی ہے۔ باقی یہ ایک رسم ہے جو دنیا کے اندر کسی کو کسی لقب کے ساتھ اور نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کا، ہمارے بڑے استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ ہماری جو زندگی کی سانسیں ہیں اللہ رب العالمین ہمارے استاد محترم کو وہ عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وقت چونکہ قلیل ہے۔ سامعین محترم، یہ جو میری گفتگو ہے آپ کے ساتھ بھی ہے، اپنے ساتھ بھی ہے، اور بالخصوص یہ جو طلباء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے 8 سال آج درس نظامی کی تکمیل کے بعد یہاں آج اپنے اساتذہ اور مشائخ کی نگرانی کے اندر ان کے ہاتھوں سے دست شفقت سے اپنے سر کے اوپر دستار فضیلت، یہ تاج آج ان کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ میرے پیارے طلباء ساتھیوں اور ہر سننے والا یہ فرد یاد رکھیں، جب آپ 8 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد معاشرے کے اندر جاتے ہیں، آپ کو دنیا کے اندر کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر کامیابیاں آپ کے منتظر ہیں؟ دنیا کی ناز و نعم، دنیا کا مال، دنیا کے اسباب آپ کے منتظر ہیں؟ اپنی توجہ چند لمحات ہیں، مہربانی فرما کے اپنی توجہ جو ہے وہ اسی کی طرف رکھے۔ ہمارا یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی عام رسمی جلسہ نہیں ہوتا کہ چند گھنٹے بیٹھے نعرے لگائے اور واپس چلے گئے۔ ہمارے اس جلسے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دور دراز سے آتا ہے، کم از کم ایک بات وہ لے کر جائے اور سارا سال اس پہ وہ سوچے۔ عمل کرنا تو بات کی بات ہے نا، کم از کم غور و فکر کرے کہ یار پچھلے سال ہم وہاں جلسے کے اندر گئے تھے، یہ بات وہاں ہمیں ملی، کس حد تک ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اس واسطے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ 8 سال درس نظامی پڑھنے کے بعد آپ لوگ معاشرے میں جائیں گے، کیا دنیا کی ناز و نعم، دنیا کا مال و اسباب آپ کا منتظر ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج آپ نے درس نظامی کی تکمیل مدارس، یہ دینی مدرسہ ہے، یہ کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے۔ اور کالج اور یونیورسٹی کا کیا ماحول ہوتا ہے؟ جو بندہ کالج اور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی فلاں فلاں کر کے معاشرے کے اندر جاتا ہے، کوئی جا کے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر پروفیسر لگ جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر لگ جاتا ہے، کسی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے، وہاں مراعات ہے، پیسہ ہے، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی نعمتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ کون ہیں، آپ کا منصب کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ ہیں انبیاء کے وارث۔ اور نبی کس شے کا نام ہے؟ دنیا اکٹھا کرنے والا وہ نبی نہیں ہوتا، دنیا کو مالا اسباب کے اوپر نظر رکھنے والا نبی نہیں ہوتا، دنیا کی نعمتوں سے ہر وقت لطف اندوز ہونے والا وہ نبی نہیں ہوتا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کو ہوتا کون ہے، اسے کون کون سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے، نبی اللہ کا جلیل القدر، اسے جیل کے اندر جیل کی جو تکالیف ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ایک نبی کو کنویں کے اندر بھی جانا پڑتا ہے، ایک نبی کو آگ کے اندر بھی جانا پڑتا ہے، ایک نبی کو طائف کے میدان کے اندر پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، اپنے جسم کو لہو لہان بھی کرنا پڑتا ہے۔ نبی دنیا کے مال و اسباب کو گٹھا کرنے والا اور اس کے اوپر نظر رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اب جب وہ نبی دنیا کے اندر اتنی آزمائشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے لوگوں کا، تو لوگوں کا وہ مقابلہ ظاہری اسباب کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ نے لوگوں کا مقابلہ ظاہری اسباب کے ساتھ کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں، آپ کے دشمنوں کے پاس ظاہری اسباب کثیر مقدار کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس ایٹم موجود ہے، دنیا کی ہر شے موجود ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے تو کیا آپ ظاہری اسباب کی بدولت گئے؟ ظاہری اسباب کیا ہے؟
ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، زنگ آلود تلواریں ہیں، وہ بھی قلیل مقدار کے اندر، کوئی اسلحہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، اور دشمن وہ اسلحے سے مسلح ہے، لیکن اس کے باوجود 313 کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور ہزاروں کا جو لشکر ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، ابو جہل واصل جہنم ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک طرف زہری اسباب ہیں، بندے کی نظر ظاہر پر ہے، اور دوسری طرف زہری سبب کوئی نہیں لیکن کامیابی مقدر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 313 کا لشکر ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ان کا جو بھروسہ ہے وہ مسبب الاسباب کے اوپر تھا، سبب کے اوپر نہیں ہے، اور کافروں کا جو بھروسہ ہے وہ سبب کے اوپر ہے، مسبب الاسباب کے اوپر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی نظر سبب کے اوپر ہوگی، لیکن جب آپ یہ ہتھیار لے کر یعنی مسبب الاسباب کے اوپر اپنا توکل، اپنا بھروسہ اور اپنی نظر، اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کو بدر کے میدان کے اندر کامیابی دی، اللہ رب العالمین کامیابی آپ کا بھی مقدر فرمائے گا۔ اس واسطے آپ جب کسی جامعہ کے اندر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کسی مسجد کے اندر امامت کے لیے جاتے ہیں، آپ ناظرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک میری بات ہے آخری کہ جب آپ اللہ کے اوپر نظر رکھ کے اپنا قدم اٹھائیں گے نا، واللہ العظیم دنیا کے کسی موڑ پہ اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ دشمن جتنا طاقتور آپ کا آ جائے، وہ مسجد کے اندر، وہ مدرسے کے اندر، وہ ملک اور قبیلے کے اندر، اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ لیکن آپ کی نظر اگر پیسے کے اوپر ہوگی، دنیا جمع کرنے کے اوپر ہوگی، دنیا دار اگر ذلیل ہے تو آپ اس سے بڑے ذلیل ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ظاہری اسباب کو صرف اختیار کیا ہے۔ ایک دنیا دار وہ تو علم سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس تو علم نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ بات بالخصوص میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس کا تعلق ہمارے طبقے کے ساتھ ہے، وہ اس وقت بہت پریشان کن صورتحال کے اندر ہے۔ مال و اسباب کی جو ہوس ہے وہ ہمارے طبقے کے لوگوں کے دلوں تک سرایت کر چکی ہے۔ اس واسطے یہ چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مسجد مدرسہ دنیا کا ہر کونا اپنے رب سے نظر کو ایک لمحے کے لیے بنا ہٹائیں، اور جہاں تک تعلق ہے ظاہری اسباب کی، جب آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین یہ جو ایک فقر والی ایک پریشانی ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، محتاجی والی، اللہ رب العالمین اس کو ختم فرما دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث جلد ثانی کے اندر ذکر کی۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کس سے؟ آپ سے فرماتا ہے، مجھ سے فرماتا ہے، اپنے ہر بندے سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے اندر اپنی ذات کو مشغول کر دے۔ پروردگار عالم، میں نے تیری عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تیرا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تیرا دل پھر کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو کسی جھونپڑی کے اندر ہو لیکن اللہ رب العالمین دو عالم سے تجھے بیگانہ کر دے گا۔ وہ صمد ہے، تجھے بھی وہ صمد بنا دے گا، ہر شے سے بے نیاز۔ تو محتاج رہے گا صرف ایک اپنے خالق کا۔ شرط یہ ہے کہ تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسد فقرک، میں تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، تجھے پھر اسباب کی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا
तेरी नजर ज़हरी असबाब के ऊपर हो, इबादत के लिए वक़्त ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मला तू यदई का शुगला, मैं तेरे दोनों हाथों को दुनिया के अंदर मशगूल कर दूंगा। सुबह 4 बजे तेरा कारखाना खुलेगा, रात 12 बजे तक तू काम करेगा। क्या उससे पैसे आएंगे? मालो असबाब मेरे पास आएगा तो दुनिया की तलब खत्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। मालो असबाब हजारों की मिकदार में दराहिम दिनार दी तेरे पास आ जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तेरे दोनों हाथों को मैं दुनिया के अंदर भी मशगूल कर दूंगा, लेकिन लम असुद्दु फक़रा का तेरा फाका कभी खत्म नहीं होगा, मौत तक तू मोहताज रहेगा। इस वास्ते किसी जामिया और मदरसे के अंदर आप जाए, पढ़े पढ़ाए दीन का काम करें। वहां से अगर आपने छोड़ के जाना है ना, ये आखिरी बात है मेरी, वहां से अगर आपने छोड़ के जाना है, सिर्फ इस वास्ते आपने छोड़ के जाना है कि मैं यहां दीन का काम आसान तरीके से नहीं कर, ये नहीं कि मेरी यहां 15,000 तनख्वाह है तो आगे बहरिया टाउन में चला जाऊंगा मेरी 25 हो जाएगी, वहां से मैं डिफेंस में चला जाऊंगा तो मेरी 35 हो जाएगी। ये एक दुनियादार जलील इंसान का काम है छलांगे लगाना। आपको अल्लाह ताला ने जहां बिठा दी है, जब तक दीन का काम आपसे हो रहा है वहां से दूसरी जगह आपने नहीं जाना, वही जगह सारा मालो असबाब सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ताबे कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे अल्फाज को, हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे इस इदारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की अता फरमाए। हमारे असातिज़ा को, मुझे, हमारे तुलबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास की दौलत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत के अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए। अपने मकसद के अंदर, जिस मकसद के लिए हमारा ये इदारा वजूद में आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दिलावर हुसैन साहब, आपको आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपका साया हमारे सरों पर ता देर कायम और दायम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।